نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ہمارے حاجی عزیز صاحب سعیدی اور ان کے اہل خانہ اور رفقا ہر سال آقا کریم کی غلامی کے اعتراف اور محبت کے اظہار کے لیے ماہ ربیع الاول میں یہ محفل سجاتے ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے۔ رب کائنات اپنے کرم سے ان کو صحت عطا فرمائے اور یہ محافل کا تسلسل جاری رکھے، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اس حوالے سے ہمیشہ ان کے شامل حال رہیں۔ حضرات محترم، ماہ میلاد ہے، میرے آقا کریم کی جلوہ گری کا مہینہ ہے، اور گلی گلی کوچے کوچے میں محافل میلاد سج رہی ہیں، اور مسلمانان عالم بارگاہ رسالت میں اپنی الفت و چاہت اور عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ محبت اس سے ہوتی ہے جو محبت کے قابل ہوتا ہے۔ محبت کن بنیادوں پر ہوتی ہے؟ یا تو محبت ہوتی ہے حسن صورت کی وجہ سے، کوئی بہت خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، وجیح و شکیل ہو، جاذب نظر ہو، پرکشش ہو، اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بہت حسین و جمیل نہ ہو، بہت خوبصورت نہ ہو، لیکن اس کی سیرت اتنی اچھی ہو، اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، اس کا مزاج اتنا بہتر ہو کہ آدمی اس کی سیرت و کردار کی وجہ سے اس سے محبت کرے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں کام آنے والا ہو، ہر ایک کا ہاتھ بٹانے والا ہو، ہر ایک کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا ہو، خوش اخلاقی سے پیش آنے والا ہو، اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا نہ ہو، تو اس کی سیرت، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی عادات، اس کی اطوار کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی صورت بھی زیادہ اچھی نہ ہو، سیرت بھی زیادہ اچھی نہ ہو، لیکن اس نے آپ پر کوئی احسان ایسا کیا ہو کہ آپ نہ اس کی صورت دیکھیں نہ سیرت دیکھیں، آپ کہیں یار جیسا ہے، برا ہے، بھلا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے ساتھ جو اس نے حسن سلوک کیا ہے تو میں تو اس کا احسان مند ہوں، آپ اس سے محبت کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نہ بہت خوبصورت ہو، نہ بہت اچھی سیرت کا حامل ہو، اور نہ ہی اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو،
لیکن اس کا آپ سے رشتہ ایسا ہو، تعلق ایسا ہو، قرب ایسا ہو کہ آپ اس کی وجہ سے اس سے محبت پر مجبور ہوں. مثلا ماں کا بیٹا ہے، ضروری نہیں کہ حسین و جمیل ہو. ابھی بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، سیرت و کردار کا پتہ ہی نہیں. ابھی تو وہ خود غذا کے لیے بھی ماں کا محتاج ہے. وہ کسی پر احسان کیا کرے گا؟ تو اس نے کسی پر کوئی احسان بھی نہیں کیا. لیکن ماں اس سے محبت کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کہ ان کے درمیان قرب ایسا ہے، رشتہ ایسا ہے، تعلق ایسا ہے کہ اس قرب اور رشتے کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہے. یہ محبت کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں، یا صورت، یا سیرت، یا احسان و مہربانی، یا قربت. جب یہ آپ سمجھ گئے تو ہر پیمانے سے علیحدہ علیحدہ دیکھیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہوگا. اگر حسن صورت کی وجہ سے محبت کریں گے تو اس سے کریں گے جو کائنات میں سب سے حسین ہوگا. اب کائنات میں سب سے حسین کون ہے؟ اب ہر ایک کے اپنے ذوق کی بات ہے. کسی کو لمبا قد پسند ہے، کسی کو بوٹا قد پسند ہے، کسی کو موٹی آنکھ پسند ہے، کسی کو لمبی آنکھ پسند ہے، کسی کو چمپئی دھلی رنگت پسند ہے، کسی کو ساملی سلونی رنگت پسند ہے، کسی کو گداز بھرا بدن پسند ہے، کسی کو دبلا چھریرا بدن پسند ہے. ہر ایک کی اپنی پسند ہے نا. ممکن ہے کہ جس کو میں حسین کہوں آپ کی نظر میں وہ اتنا خوبصورت نہ ہو، اور ممکن ہے کہ جس کے آپ دیوانے ہو میری نظر میں وہ حسن کے معیار سے گرا ہوا ہو. عین ممکن ہے. یارو جس کو میں حسین کہوں آپ نہ مانے، جس کو آپ حسین کہیں میں نہ مانوں. لیکن ذرا سوچو کہ وہ ہستی جو خالق حسن کی محبوب ہو، سبحان اللہ، وہ ہستی جو خالق حسن کی محبوب ہو، وہ تو حسن کے ہر معیار پہ پوری اترے گی. تو میرے آقا کریم تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ حسن کا خالق ہے. تو پھر ان سے بہتر، ان سے خوبصورت، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، اور ویسے اگر آقا کریم کے حسن و جمال کے قصیدے آپ احادیث سے سنیں تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے. میرے آقا کریم محو خواب ہیں، رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی نظریں کبھی چاند کے چہرے پر مرکوز ہوتی ہیں، کبھی سرکار کے چہرے کا طواف کرتی ہیں، اور بالآخر انہیں ماننا پڑتا ہے کہ چاند کو آقا کریم کے حسن کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں. اور آقا کریم کے ایک بہت جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کا ایک قول بڑا خوبصورت قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے کوئی معجزہ نہ ملا ہوتا، نبی کی نبوت کے دعوے کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ عطا فرماتا ہے، ورنہ ایک عام آدمی کیسے مانے؟ بھئی ادھر قادیان کے جنگلوں میں کوئی بول رہا ہے میں نبی ہوں، ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں نبی ہوں. ایک عام آدمی کے پاس کیا معیار ہے؟ کیسے جانچے، کیسے پرکھے اور کیسے تسلیم کرے یہ نبی ہے یہ نہیں ہے؟ تو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، ایسا کام کر کے دکھاتا ہے کہ جو کسی کے بس میں نہیں ہوتا، جس کے سامنے عقل عاجز آ جاتی ہے. پھر ماننا پڑتا ہے کہ جس نے یہ کام کر کے دکھایا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا. ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے، وہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا کریم نے اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے کوئی معجزہ نہ دکھایا ہوتا، اگر چاند کے 2 ٹکڑے نہ کیے ہوتے، اگر سورج کو الٹے پاؤں نہ پھرایا ہوتا، اگر جانوروں سے سجدے نہ کرائے ہوتے، اگر پتھروں سے کلمہ نہ پڑھایا ہوتا، اگر پانی کو اپنی مقدس انگلیوں سے جاری نہ کیا ہوتا، اگر بادلوں کو پھاڑ کے نہ دکھایا ہوتا، کوئی معجزہ نہ دکھایا ہوتا، کوئی ثبوت پیش نہ کیا ہوتا، تب بھی میرے آقا کریم کا حسن و جمال کافی تھا آپ کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے.
سبحان اللہ۔ یہ اپنے دیکھنے والے کی نظر کی بات ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ حسن صورت کی بنیاد پر میرے آقا کریم سے بڑھ کر کوئی محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اب محبت کا دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ حسن سیرت۔ جس کی سیرت جتنی اچھی ہوگی وہ اس قدر زیادہ محبت کا حقدار ہوگا۔ اب آقا کریم کی سیرت کی عظمت کی بات میں کیا کروں؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جس کی سیرت کی عظمت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، اس کے لیے کسی اور دلیل کو ڈھونڈنا یہ تو بے محل سی بات ہے۔ لیکن یارو سرکار کی سیرت کی عظمت ایسی ہے کہ اس کو آدمی سوچے تو عقل کو پسینہ آ جاتا ہے۔ بدترین دشمن ہو تو دشمنوں کا تو کام ہی کیڑے نکالنا ہوتا ہے، دشمنوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہوتا ہے۔ لیکن یارو میرے آقا کریم سیرت کی عظمت کے اس مقام پر ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی سیرت کی عظمت پر گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان نہیں لاتے، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ چاہے منافق ہو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیں صادق۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ ذرا اس صداقت کے حوالے سے اور بیان کرتا چلوں، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں۔ فرض کریں کسی ایک جماعت کا، سیاسی جماعتیں ہیں نا، میں سیاست پر نہیں بول رہا، میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک سیاسی جماعت کا کوئی کارکن، اس کو لوگ تیار کر کے کہ یہ ہماری جاسوسی کرے، دوسری جماعت میں اس کو بظاہر نکال دیتے ہیں اپنی جماعت سے اور کہتے ہیں بھئی تم جاؤ دوسری جماعت جوائن کر لو اور وہ وہاں پہ تم جا کر ہمارے جاسوس بننا اور وہاں کی خبریں ہمیں پہنچانا۔ اب وہ دوسری جماعت میں پہنچ گیا، اب وہ وہاں نعرے لگا رہا ہے، بینر لگا رہا ہے، جناب دن رات محنت کر رہا ہے، جوش جذبے کا اظہار کر رہا ہے، اور اس طرح وہاں پہ اس نے جگہ بنائی ہے اور وہاں جو بھی اس کے سامنے خبر آتی ہے فوراً اپنی اصل جماعت کو پہنچا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، وہ سوچتے ہیں یار کیا چکر ہے، جب سے یہ بندہ آیا ہے ہمارے راز ہی نہیں رہتے، کوئی چکر ہے صحیح۔ اب اگر وہ اس کو نکالیں اپنی جماعت سے کہ جاسوس ہے، اس کو نکالو، تو کیا وہ آسانی سے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ نہیں، کہے گا کمال کرتے ہیں جناب، آپ مجھے جاسوس کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نعرے لگانے والا، آپ کے ساتھ اشتہار چپکانے والا، دن رات محنت کرنے والا، میرا گلا بیٹھ جاتا ہے نعرے لگاتے لگاتے، آپ مجھ پر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جاسوس ہوں، میری یہ قدر کی ہے، میں وہاں چھوڑ کے آیا تھا، یہاں میری عزت افزائی ہو رہی، باتیں بنائے گا نا، اپنی جگہ بچانے کی کوشش کرے گا، ایسے ہی کوئی کہہ دے گا تو چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا۔ حضرات محترم، جب رب کائنات کی طرف سے آقا کریم کو اجازت ملی کہ آپ منافقوں کو ظاہر فرما دیں، تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ نے ایک ایک منافق کا نام لے کے فرمایا کہ تو منافق ہے، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، ایک ایک کا نام لے کے فرمایا کہ تو منافق ہے، مسجد سے نکل جا، تو چلا جا، تو مسجد سے نکل جا۔ کسی ایک منافق نے بھی کہا کہ جناب کمال کرتے ہیں، میں نمازیں پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، آپ کی غلامی کرنے والا، کسی ایک منافق نے بھی کہا نہیں۔ جیسے جیسے سرکار نام لیتے رہے وہ منافق اٹھ کے جاتے رہے، وہ اس لیے کہ وہ منافق تو ہیں، آقا کریم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے ہوتا سچ ہے۔ یہ سیرت کی عظمت کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر عقل انسانی کو پسینے آ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی سیرت کی عظمت پر قرآن گواہی دے، رب کائنات گواہی دے، تو اس کے سب سے زیادہ کائنات میں حسن سیرت کی وجہ سے وہی قابل محبت ہوگا۔ اور محبت کی تیسری وجہ ہے حسن سلوک، احسان۔ کسی نے احسان ایسا کیا ہو کہ آدمی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو۔ تو یارو ہمیں جو کچھ ملا، ایمان ملا، ہدایت ملی، روشنی ملی، قرآن ملا، ہمیں صراط مستقیم ملی، گناہوں سے چھٹکارا ملا،
جہنم سے نجات ملی اور جنت کے ہم حقدار بنے، اگر یہ سب کچھ ہوا تو یہ آقا کریم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ سب باتیں تو اپنی جگہ، لیکن ذرا سوچو، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو ارض و سما نہ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ دشت و جبل نہ ہوتے، یہ کوہ و دمن نہ ہوتے، یہ برگ و شجر نہ ہوتے، یہ قطرہ و دریا نہ ہوتے، یہ ذرہ و صحرا نہ ہوتے، یہ مناظر کائنات نہ ہوتے، یہ مظاہر فطرت نہ ہوتے۔ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ تو یارو، جس کی وجہ سے ہمیں وجود کی نعمت ملی ہے، اس سے بڑھ کر احسان کس کا ہو سکتا ہے؟ ہمارا وجود آقا کریم کے صدقے میں ملا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ تھوڑا سا اور واضح کرتا چلوں۔ ایک صاحب کہنے لگے، یار یہ بات کو سمجھ نہیں آئی، یہ احادیث قدسی جو ہیں، اور پھر کہ جی اگر اے محبوب تو نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ بھئی ایک شخص، ایک فرد، ایک ذات، ایک ہستی کے بارے میں اللہ کہے کہ اے محبوب تو نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا، یہ کیا بات بنی؟ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، ان کی وسعتیں، یہ اس کا ذرا سوچو تو صحیح۔ تو ایک ہستی کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا؟ میں نے اپنے انداز سے جو جواب دیا، اب یہ علماء فرمائیں گے کہ میں کس حد تک مناسب جواب دے پایا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ پالنے کا مفہوم کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ ملازم ہو، میں چائلڈ لیبر کے خلاف ہوں، میں کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال گھروں میں بچے ملازمت کرتے ہیں، یہ غربت ہوتی ہے، افلاس ہے، لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بچے جن کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں ملازمت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے۔ تو آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا بچی ملازم ہو تو آپ اسے تنخواہ دے رہے ہیں، ظاہر ہے اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی دیتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کو پال رہے ہیں؟ پال تو نہیں رہے، وہ تو نوکری کر رہا ہے بچہ یا بچی، اس کو تو آپ تنخواہ دے رہے ہیں۔ پال تو رہے ہیں اپنے بچوں کو، جن کے بارے میں آپ کو خیال رہتا ہے کہ بھئی ان کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے، پینے میں کیا چیز بھاتی ہے، لباس ان کو کون سا مرغوب ہے، ان کی تفریح کا سامان کیسا ہونا چاہیے، دل بہلانے کی صورت کیا ہونی چاہیے، سکول کیسا ہونا چاہیے، وہاں پر ان کو یونیفارم بھی چاہیے ہوگا، کتابیں بھی چاہیے ہوں گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، یہ لیجر ٹائم، یہ فارغ اوقات کس طرح گزاریں گے، ان کا بیڈ روم کیسا ہو جناب، اس کی کلر سکیم کیسی ہو، یہ کیسا ہو وہ کیسا ہو، جن کے اتنے لاڈ اٹھا رہے ہیں، ناز برداری کر رہے ہیں، اور جن کی پرورش اس طرح کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمپلیکس نہ رہ جائے، کوئی احساس کمتری نہ ہو، یہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں اور معاشرے کے اندر ایک باعزت مقام حاصل کرنے کے قابل ہو سکے، آپ ان کو پال رہے ہیں، نوکروں کو نہیں پال رہے۔ یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج گریجولی اس کے نقطہ کمال تک پہنچانا، یہ ہے ربوبیت، یہ ہے پالنا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑی خشک تو ہے، لیکن تھوڑا سا برداشت کر لیجئے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ یارو، کائنات کی ہر چیز آپ دیکھیں تو ایک خاص قد کو، ایک خاص حد کو، ایک خاص انتہا کو پہنچ کر پھر زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا منا سا گبلو سا بچہ ہے، اب آپ نے اس کی پرورش شروع کی، وہ پلنا بڑھنا شروع ہوا، ماشاءاللہ عالم شباب کو پہنچا، وہ قداور قوی ہیکل شاندار جوان بنا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچا، قبا مزمحل ہوئے، بال سفید ہوئے، دانت گرنا شروع ہوئے، یادداشت کمزور ہوئی، اب ایسے میں اس کو لاٹھی کی ضرورت آن پڑی، چلتے ہوئے لڑکھڑانے لگا، اور جناب وہ قبا جواب دینے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ ایسے ہی ہوا نا؟ یہی کچھ جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی کچھ پودوں کے ساتھ ہوتا ہے، صرف جانوروں، پودوں اور انسانوں کے ساتھ نہیں۔ آپ میں اگر کوئی فزکس کا سٹوڈنٹ ہے جس نے فزکس پڑھی ہے، اس کو یہ پتا ہوگا کہ جو پلینٹس اینڈ سٹارز ہیں، جو ستارے اور سیارے ہیں، وہ بھی جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک جوان ستارہ ہے، اس میں ابھی بڑی قوت ہے، ابھی 1000 سال تک یہ روشنی بھی دے سکتا ہے، حرارت بھی دے سکتا ہے، ابھی یہ چلے گا،
لیکن پھر ستارے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، مٹ بھی جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز رفتہ رفتہ ایک عروج کو پہنچتی ہے، انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن ایک خاص قد کو، حد کو، انتہا کو پہنچنے کے بعد پھر زوال پذیر ہو جاتی ہے، انحطاط پذیر ہو جاتی ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ تو یارو کس چیز کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ وہ کس شان کا رب ہے، کہاں تک پال سکتا ہے؟ ہر چیز تو ایک خاص حد کو پہنچ کر زوال پذیر ہو گئی۔ یہ پتہ اس ہستی کو دیکھ کے چلے گا جس کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ جس کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اس میں کمزوری نہیں ہے، اس میں انحطاط نہیں ہے، اس میں زوال نہیں ہے، اس کے لیے عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے، عظمت ہی عظمت ہے، رفت ہی رفت ہے۔ ارے اس کے لیے کوئی زوال کا تصور نہیں ہے، وقت گزرتا رہے، لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا لمحہ اس کے لیے عزت و عظمت کا نیا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ تو وہ ہستی جس کو جو ہر آن بلندی کے سفر پر گامزن ہے، اس کو دیکھ کے پتا چلے گا نا کہ وہ کس شان کا رب ہے۔ تو جس ہستی کو دیکھ کر اس کی شان ربوبیت کا پتہ چلتا ہو، اگر وہ ہستی نہیں ہوگی تو وہ اپنے رب ہونے کو ظاہر کیوں کرے گا؟ تو پتہ چلا کہ یہ جو لولاک لما اظہرت الربوبیہ تھا، یہ جو حدیث قدسی ہے، یہ محض کسی کے عقیدتوں اور محبتوں کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ زور بیان کا نتیجہ نہیں ہے، یہ معاذ اللہ کوئی گھڑی ہوئی کوئی موضوع حدیث نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، اس کے اندر جو ہمارے لیے رہنمائی کے پہلو ہیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم سے بڑھ کر احسان کس کا ہوگا کہ جن کی وجہ سے ہمیں وجود کی نعمت ملی ہے۔ اس لیے آقا کریم سے بڑھ کر احسان کی بنیاد پر محبت کا حقدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب محبت کے 4 بنیادیں بتائیں تھی میں نے، صورت، سیرت، احسان، اور چوتھی بات قرب، جو جتنا قریب ہوگا اس سے اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ خود پسند ہوتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنے والا۔ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، جو ماہرین نفسیات ہیں، جو انسان کی یہ نفسیاتی پیچیدگیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی فوٹو آئے نا، کوئی گروپ فوٹو، جیسے کسی کلاس میں، اسکول میں کوئی گروپ فوٹو ہوا، آپ کے دوست احباب ہیں، یا کسی شادی بیاہ میں گروپ فوٹو لیا گیا، تو سب سے پہلے آپ کی نظریں اپنے چہرے کو ڈھونڈتی ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ خود ہے، یہ اس کی اپنی ذات ہے۔ تو قرب کی بنیاد پر ظاہر ہے سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرے گا نا۔ لیکن رب کائنات نے قرآن میں بتایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو کافر ہیں ان کی بات رہنے دو، لیکن اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، اگر تم مومن ہو، تو مومنوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ تو اگر قرب کی بنیاد پر محبت کرتے ہو تو اپنی جانوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنے میرے محبوب سے کرو گے۔ اور پھر وہ آقا کریم کا فرمان، وہ حدیث، وہ بھی یاد ہوگی آپ کو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت نہ کرو۔ حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ ہم جو آقا کریم کو اپنا محبوب قرار دیتے ہیں اور سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ صرف جوش خطابت نہیں ہوتا، صرف زور بیان نہیں ہوتا، صرف مجذوب کی بڑھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو کہ عقل و خرد کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے۔ میں نے جو کچھ آپ سے بات کی تو ظاہر ہے کہ دلیل کی روشنی میں بات کی نا۔ حضرات مکرم، محبت کے دعوے کر لینا اور بات ہے، اور اس کے لیے دلیل لانا یہ اور بات ہے۔ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں نا، تو محبت کے تقاضے کیا ہیں اور وہ ہم کس طرح پورے کر سکتے ہیں؟ اب یہ صرف اپنی منمانی نہیں کرنی، آقا کریم سے پوچھتے ہیں سرکار محبت کے تقاضے کیا کچھ ہیں؟
آقا کریم فرماتے ہیں ایک تقاضا تو یہ ہے کہ حب کا شیء یومی و یسم،